السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو کام زیادہ کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں جو اب شعبان چل رہا ہے 19 کے لگ بھگ ہے، ایک تو روزے بہت رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے۔ اس امت میں صدیوں تک رواج رہا شعبان میں روزے رکھنے کا، اور فرماتے تھے کہ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ جیسے کوئی اہم مہمان آتا ہے تو آدمی اس کا استقبال کرتا ہے، یہ ماہ رمضان کا استقبال ہے کہ شعبان میں روزے رکھنا۔ دوسرا، اس مہینے میں آپ اہل بیت کو، اہل خانہ کو، صحابہ کو ماہ رمضان کے فضائل سناتے تھے، ماہ رمضان کے لیے تیار کرتے تھے کہ لوگوں مہینہ ایک آ رہا ہے، ٹیوننگ کا، اوور ہالنگ کا، دھلائی کا، صفائی کا، آنکھوں کی صفائی، کان کی، زبان کی صفائی، دماغ کی، معاملات کی صفائی، خیالات کی، اعتقادات کی صفائی، جذبات کی، سوچوں کی صفائی۔ جس طرح آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری فلاں چیز کے اندر ملاوٹ ہے، مکسنگ ہے، تو صفائی کرتا ہے۔ گندگی پھیلانے کے لیے محنت کوئی نہیں کرنی پڑتی، صفائی کی محنت ہوتی ہے۔ گھر میں خواتین 2 دن صفائی کی محنت چھوڑ دیں تو جگہ جگہ پہ گندگی کا راج ہو جائے گا۔ اب کہا جائے کہ گندگی کیسے آئی تو کہ صفائی کے چھوڑ دینے کا نام گندگی ہے۔ خواتین سال کے 365 دن میں 365 دفعہ ہی صفائی کرتی ہیں، روز ڈسٹنگ ہو رہی ہے، کھڑکیوں کی، بیڈ کی، فرنیچر کی، خال کی۔ اس طرح مسلمان کی صفائی کا مہینہ جس میں مسلمان پوری طرح تفصیل کے ساتھ اپنے انگوں کو نچوڑے، جس طرح ہم گاڑی کی سروس کراتے ہیں، ٹیوننگ کرواتے ہیں تاکہ چیک اپ ہو جائے گاڑی، تو آدمی کی صفائی کا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا کہ میرا مہینہ، حالانکہ مہینے سارے اللہ کے، لیکن شہر اللہ، آپ فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اہمیت کے بتانے کے، جس طرح کتاب اللہ، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، ناقۃ اللہ، یہ چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوگی۔ رمضان شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے۔ 12 مہینوں میں یہ واحد مہینہ جس کا نام اللہ نے رکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ باقی 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، اور یہ واحد مہینہ ہے جو اللہ کے صفاتی نام پر ہے۔ اللہ کے صفاتی نام جیسے سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اس طرح رمضان بھی آپ کا صفاتی نام، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اس لیے بعض فقہا کا قول ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان نہ کہو، رمضان اللہ ہے، یہ ماہ رمضان ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے جس کا مسلسل قرآن مجید میں احکام آئے ہیں، فضائل آئے ہیں، تفصیل آئی ہے۔ سورہ بقرہ کے 184 نمبر آیت سے شہر رمضان شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر دوزخ بند ہو جاتی ہے، جنت کھل جاتی ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قبولیت کی وہ مناد آوازیں جو عام طور پر رات کے آخری پہر میں لگتی ہیں، تہجد کے وقت، اس مہینے میں 24 گھنٹے آوازیں لگتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ جس کو اللہ کے محبوب نے یوسف علیہ السلام سے تشبیہ دی کہ جس طرح یعقوب کے 12 بیٹوں میں مقام جو یوسف علیہ السلام کا تھا، اللہ کے 12 مہینوں میں وہ مقام یعقوب ماہ رمضان کا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی درخواست پر 11 بھائیوں کی لغزشوں کو معاف کیا گیا، اور ماہ رمضان کی درخواست پر 11 مہینوں کی لغزشوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ صحابہ اس مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ ابن الفضل تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں معمول تھا کہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے ہم دعائیں کرتے تھے اللہ رمضان تک پہنچانا۔ اللہ کے محبوب کسی مہینے تک پہنچنے کی دعا نہیں کرتے تھے، یا اللہ رجب میں، شعبان میں، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذی الحج میں پہنچانا، لیکن رجب کا چاند دیکھتے تو پہلی رات کو چاند دیکھتے دعا مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یعنی 12 مہینوں میں یہ واحد مہینہ ہے جس کے پہنچنے کی اللہ کے محبوب دعا کرتے تھے، یا اللہ میں رمضان تک پہنچا دینا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا، سیرت نگاروں نے، محدثین نے، کہ نیکی کے کرنے کے لیے لمبی عمر کا مانگنا سنت ہے۔ رمضان تک پہنچا دے، یہ اللہ سے دعا مانگا کرتے، یا اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 4 عبادات ایسی ہیں جو صرف اس مہینے میں ہوتی ہیں، باقی 11 مہینوں میں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ فرض روزے اس مہینے میں ہوتے ہیں، تراویح اس مہینے میں ہوتی ہے، اعتکاف اس مہینے میں ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش اس مہینے میں ہوتی ہے۔ یہ 4 نیکیاں باقی 11 مہینوں میں ہوتی نہیں۔ تہجد ہوتا ہے، اشراق ہوتا ہے، اوابین ہوتی ہے، لیکن تراویح نہیں ہوتی۔ واجب اعتکاف، نفل اعتکاف، لیکن سنت اعتکاف نہیں ہوتا۔
قیمتی راتیں ہیں، شب جمعہ کی رات ہے، محرم کی رات ہے، شعبان، لیکن لیلۃ القدر صرف ماہ رمضان میں ہے۔ واجب روزے ہیں، نفل روزے ہیں، قضاء روزے ہیں، مسنون روزے ہیں، ایام بیس کے روزے ہیں، لیکن فرض روزے صرف ماہ رمضان میں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے لیے مسلمان انتظار کرتے۔ ابن الفضل تابعی کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک ہم دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جو ماہ رمضان میں کیا اس کو قبول کرنا، کیونکہ نیکی کا کرنا نیکی ہے، لیکن نیکی کو قبول کروا کے اللہ تک پہنچانا یہ اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ تو ماہ رمضان چند دنوں بعد آنے والا ہے، اس لیے اہل نظر کہتے تھے ماہ رمضان سے پہلے دعا مانگا کرو اللہ صحت کے ساتھ، حیات کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کی ساعتوں سے بہرہ ور ہونے کی توفیق نصیب فرما، یہ دعائیں مانگا کریں۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال تھے، اب کے برس رمضان آنے والا وہ نہیں ہے۔ ہمارے واقف کاروں میں، تعلق داروں میں، رشتہ داروں میں ایسے ہیں جن کی زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ماہ رمضان میں تھے، اب ہم جانتے ہیں کسی کردہ نا کردہ گناہ کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں، 10 سال کی سزا ہوگی۔ ہمارے جاننے والے، تعلق والے، واقف کار ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ برس تھے لیکن اب کے برس کسی متعدی مرض کی نظر ہو چکے، ڈائلیسس ہو رہے ہیں، ہسپتال ایڈمٹ ہو چکے ہیں، 4 مہینے کے لیے اٹھ نہیں سکتے، ہم جانتے ہیں۔ اور کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ایمان کی حالت میں تھے، اب اس دفعہ ویزے کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، کمزوری ایمان کے چکر میں ایمان گنوا بیٹھے۔ ایسے تلخ ترش واقعات ہمارے گرد و پیش میں ہیں، بیمار بھی ہیں، قبرستان میں بھی ہیں، جیلوں میں بھی ہیں، اور ایمان کا چراغ بھی بجھا بیٹھے ہیں۔ ایسے عالم میں یہ دعا مانگنا کہ اللہ صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، حیات کے ساتھ رمضان کی نیکیوں تک پہنچا۔ سنت بھی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ماہ رمضان کی 4 نیکیاں بڑی قابل قبول ہیں، ان میں ایک نیکی ہے صوم، کتب علیکم الصیام۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ بہت کم عبادات ہیں جن کا اکٹھا بیان ہوا، ورنہ اللہ پاک کا مزاج یہ ہے قرآن مجید میں تصریف مضامین، زکوٰۃ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، حج یہاں بھی ہے، وہاں سارے حج کے احکام سورہ حج میں نہیں ہیں، سارے مومنون کی صفات سورہ مومنون میں نہیں ہیں، سارے منافقین کی صفات سورۃ المنافقون میں نہیں ہیں، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ نے مجتمع کیے ہیں، اور وہ ان میں روزے کے احکام بھی ہیں، سورہ بقرہ میں شروع ہوتے ہیں اور سورہ بقرہ میں وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان میں کچھ عبادات ایسی ہیں جس کے اللہ نے بتایا کہ یہ عبادت میں تمہارے پر کیوں فرض قرار دے رہا ہوں۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ سیرپ کیوں؟ وہ کہتا ہے جو کھانسی آپ کو شدید ہے اس میں ریلیف ملے گا، تو یہ اس نے سیرپ کی علت بتا دی۔ اور اگر ہم ایک ایک گولی کا، ایک ایک انجیکشن کا، ایک ایک ڈرپ کا پوچھیں تو وہ کہیں گے بس چھوڑو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ اللہ پاک کا مزاج یہی ہے کہ قرآن چونکہ نسخہ کیمیا ہے، صحت کے لیے، روح کے لیے، ایمان کے لیے، وجدان کے لیے، تو کچھ نسخوں کے کچھ اجزاء کی وضاحت اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ میں جو تم پہ کہہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے۔ ان میں روزہ بھی ایک ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا؟ فرض کیے گئے۔ پھر آدمی کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، چونکہ روزہ ضروریات کے ترک کر دینے کا نام ہے، زکوٰۃ فضولیات کے چھوڑنے کا نام۔ فضولیات میں نا ایکسٹرا چیزیں، میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، میرے کچن بھی چل رہا ہے، بچوں کی فیس بھی چل رہی ہے، گھر کا نظم بھی چل رہا ہے، اور کچھ پیسے ایکسٹرا ہیں مجھے ایکسٹرا میں سے دینے پڑ رہے ہیں، تو ایکسٹرا چیز کا دینا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن روزہ ضروریات کے چھوڑنے کا نام ہے، میں کھانا نہ کھاؤں، پانی نہ پیوں، جنسی جذبات کی تسکین نہ کروں، یہ انسان کی فضولیات میں نہیں، تعیشات میں نہیں، عصائشات میں نہیں، ضروریات میں۔ تو روزہ ترک ضروریات کا نام ہے، اور ضروریات کے چھوڑنے سے آدمی کو ضرر پہنچتا ہے، اس لیے اس کو ضروریات کہتے ہیں۔ فضولیات کے چھوڑنے سے ضرر نہیں پہنچتا، کسی درجے میں بے قلی، بے قراری، اضطرابیت ہوتی ہے، لیکن آدمی کا انگ انگ ٹوٹنے لگے یہ فضولیات کے ساتھ نہیں ہوتا، ضروریات میں یہ ہوتا ہے۔ لمبے دن ہے پانی نہ پیو، لمبے دن ہے کھانا نہ کھاؤ، تو یہ روزہ چونکہ ضروریات کے ترک کرنے کا نام ہے، اس لیے اللہ نے اس نیکی کے لیے خاص طور پر تیار کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھے تھے، گھبراؤ نہیں۔ جیسے آدمی کسی کو بک اپ کر رہا تھا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کی بہن نے یہ سیرپ پیا ہے، آپ کے دوسرے بھائی نے یہ سیرپ پیا ہے، وہ چھوٹے بھائی نے بھی پی لیا، یوں باپ کہہ کر جو بچہ سیرپ پینے سے رد عمل ظاہر کر رہا، پھر اس کو کہتے ہیں دیکھو آپ کے تینوں بہن بھائی پی کے بیٹھے ہیں، حالانکہ ان سے پوچھو کیسے پی کے بیٹھے ہیں، ان کی بات نہیں لے گا، خود یہ بھی اس نے پی لیا، یہ اس کی ایک تھکن کے اتارنے کا طریقہ ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، صدیوں لوگ رکھتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے،
تم پہلے تھوڑی ہو 6 مہینے روزے رکھتے رہے، 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے رہے، حلال بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، پابندیوں میں جھگڑے روزے تھے، دیکھو انہوں نے رکھے، تو یہ تسلی ہے، چونکہ ضروریات چھوڑی جا رہی ہیں اس لیے تسلی زیادہ ضرورت تھی۔ لعلکم تتقون، اس سے تم متقی بن جاؤ گے۔ تو یہ بتا دیا کہ روزے کے ٹیبلٹ، کیپسول، سیرپ یا انجیکشن کا اثر ہدف متقی بننے۔ تو روزے کے 5-4 مقاصد بتائے ہیں، جن عبادات کا مقصد اللہ بتا دے، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، ورنہ مقصود یہ ہے کہ میرے کہنے پر ایمان لو۔ اس لیے کہتے ہیں زیادہ عبادات کی علتوں میں مت پڑھو، یہ سے کیا ملے گا، کیا ہوگا، روزہ کیوں، 3 رکھتے کیوں، 4 رکھتے کیوں، پہلے مینا کیوں، پھر عرفات کیوں، پھر مزدلفہ کیوں۔ کہتے ہیں اللہ کے کہنے پر مانو، اس کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اور اگر ہر چیز تمہارے دماغ کے میزان پہ پوری اتری تو پھر ایمان تو عقل پہ لائے ہو، اور عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی۔ ایمان کہتے ہیں عقل میں آئے نہ آئے اللہ رسول کے اعتماد پر کسی بات کو ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو روزے کے جن عبادات کی وجوہات اللہ نے بتا دی، وہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آدمی اس وجوہات کو ذہن میں رکھ کے عبادت کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے کہا تھا پورا ہو رہا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد ہے متقی بننا۔ ہر روزے کی افطاری پر وقت دیکھیں کہ روزے کا آج میں نے ایک پورا سپ لی ہے، پوری ڈوز لی، آج شام کو کچھ تقوی میں اضافہ ہوا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ درخت کی جڑ، موبائل کا بیلنس، وجود کی جان۔ جس طرح ان کی اہمیت ہے، درخت پورا جڑ کاٹ دو، موبائل پورا بیلنس نہ ڈالو، انسان پورا روح نکال لو تو اس کی کیا وقت ہے۔ اس طرح اسلام میں سے تقوی نکال لو تو لاش ہی لاش ہے، تفن ہی تفن ہے۔ خدا نہ خواستہ ایک آدمی کی گاڑی کی بریک فیل ہو جائے، ایکسیلیٹر ٹھیک ہے، فیول ٹھیک ہے، اسٹیئرنگ ٹھیک ہے، ہارن ٹھیک ہے، بتی ٹھیک ہے، لیکن بریک فیل ہو جائے تو اب اس سے بچنا ممکن نہیں۔ انسان کی گوشت پوشت کی گاڑی کا نام تقوی ہے، بریک کا نام تقوی۔ اگر تقوی نکل گیا تو پھر آدمی حرم کے اندر بھی بریک نہیں لگا سکتا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بریک نہیں لگا سکتا۔ ایک گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تو مدینہ میں بھی گاڑی بے شک لے کے چلو، تو مدینہ کے روڈ کی برکت سے بریک والی گاڑی جس کی نہیں ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی، گاڑی حدود حرم میں گاڑی لے کے چلو، اگر گاڑی کی بریک نہیں ہے تو حادثہ کرے گی۔ اگر کسی آدمی کے وجود میں تقوی نہیں ہے، اس کو طواف میں چھوڑو، بریک نہیں ہے، یمنی، شامی، یونانی، اسپینش، پرتگالی کو دیکھے گا، گنبد خضرا کے سائے میں بٹھا دو تو اس کی آنکھیں آوارہ ہوں گی، چونکہ بریک جو نہیں ہے۔ تو انسانی وجود کی، انسانی گاڑی کی بریک کا نام تقوی ہے۔ جس معاشرے کے اندر بریک فیل ہو جائے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، بہن بھائی سے، آجر اجیر سے، زار مزارے سے، رعایا حکمران سے، پڑوسی سے، ٹکر حادثے ہی حادثے، ٹکراؤ تصادم بے چینی بیگانی کی بیگانی، اجنبیت اجنبیت، پریشانی ہوگی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بریک ٹھیک کرو، سرس کرا لو، اوپر صفائی کروا لو، اگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو روزے کا پہلا مقصد ہے کہ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی نہیں ہے تو انسان لاش ہے۔ سب سے خوفناک انسان کون ہے کائنات میں؟ جس کے اندر تقوی نہیں اور اس کو معاشرے میں چھوڑ دو۔ سب سے خوفناک گاڑی کون سی ہے؟ کہ گاڑی کے اندر سب کچھ ہو، بریک نہ ہو، اس کو مین روڈ پہ چلا دو۔ اس کی سمجھ آتی ہے کہ گاڑی قیمتی ہو، بریک نہ ہو، مین روڈ پہ نہ لے جاؤ، لیکن آدمی کے اندر تقوی نہ ہو۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ہمارے بازاروں میں تجارت مت کرو جب تک تمہارے اندر تقوی نہ ہے، منع کرتے تھے کہ جس آدمی کے اندر تقوی نہ ہو بازاروں میں مت جائے، اپنی آخرت خراب کرے گا، دوسرے کی دنیا خراب کرے گا۔ اس کو اندازہ نہیں، نقلی مال دے دیا تو اس کی دنیا خراب کی، تو اپنی نقلی کرنسی دے دی تو اس کی دنیا خراب کی، اپنی آخرت خراب کی۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بڑا نقصان اس کا جس کا آخرت کا نقصان ہو گیا۔ ہمارے بازاروں میں تجارت مت کرو جب تک کہ تقوی نہ ہو۔ تقوی کیا ہے؟ کسی گناہ کو اس لیے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ موٹی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو یہ گناہ کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے، کرنا بھی ہوتا ہے، چھوڑنا بھی ہوتا ہے، رکھنا بھی ہوتا ہے، توڑنا بھی ہوتا ہے۔ گناہ کا چھوڑنا اس احساس کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بیوی دیکھ رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، کیمرہ دیکھ رہا ہے، باس دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، ملازم دیکھ رہا ہے، دوست دیکھ رہا ہے۔ ان بنیادوں پہ یہود و نصارہ گناہ چھوڑتے ہیں، مسلمان ان بنیادوں پہ گناہ نہیں چھوڑتا۔ مسلمان اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس میں یہ بات آ گئی اب اس کو زندگی کے کسی موقع میں، دن کے کسی لمحے میں، زمین کے کسی مقام پر گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
جو آدمی اس لیے گناہ کر رہا ہے چھوڑ رہا ہے کہ بیوی دیکھ رہی ہے تو بیوی کو نیند بھی آتی ہے، بیوی دائیں دیکھے گی تو بائیں سے کر لے گا، آگے دیکھے گی پیچھے سے گناہ کہیں نہ کہیں کر لے گا، لیکن اللہ کو تو اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، ذوف کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، رات برابر دن برابر، آگے دیکھے پیچھے دیکھے اوپر دیکھے نیچے۔ الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے بھلا مخلوق خالق سے چھپ سکتی ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض، سب سے چھوٹا سوراخ اس کو ولوج کہتے ہیں، واو لام واو جیم، یعلم ما یلج فی الارض، زمین کی چھوٹے سے چھوٹے سوراخ میں جو چیز جاتی ہے اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ تو جو آدمی اللہ کے دیکھنے پر گناہ نہیں چھوڑتا وہ کائنات کے کسی گناہ کی بنیاد پر گناہ دیر پا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ہر ایک کی آنکھیں ہر جگہ ہر وقت تارک نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بنیاد یہ کی گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس بنیاد پہ گناہ چھوڑنا۔ لاکھوں کو ٹٹولو شاید ایک آدھ مل جائے جس میں تقوی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور کے خوف سے گناہ چھوڑنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ یہ پھر میں دہراتا ہوں، استاد دیکھ رہا ہے، مرشد دیکھ رہا ہے، شیخ دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، ان وجہ سے گناہ چھوڑنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو اس وجہ سے گناہ چھوڑا گیا۔ یعنی اگر چھوڑ بھی دیا گیا تو فائدہ کوئی نہیں، چونکہ کسی اور کی وجہ سے چھوڑنا یہ اعتقادی گناہ ہے، گناہ عملی گناہ ہے۔ شراب پی رہے، ابا دیکھ رہا ہے، ابا کے دیکھنے کی بنیاد پر شراب چھوڑنا یہ شراب چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کے اعتقاد میں شرک آ گیا۔ تو روزے کا پہلا مصرف کیا ہے؟ تم متقی بن جاؤ گے، تمہاری بریکیں ٹھیک ہو جائیں گی، تم شوہر ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں نکاح کے اندر جو 3 آیات ہیں ان میں کوئی آیات بیوی کے فرائض، شوہر کے فرائض، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے۔ تینوں میں تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس تاجر کے اندر خوش قسمتی سے یہ چراغ جل گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دھوکہ کیسے کرے، جھوٹ کیسے بولے، قسم کیسے اٹھائے، ملاوٹ کیسے کرے، ذخیرہ اندوزی کیسے کرے؟ اس لیے کہ اس کی تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ جب بھی گناہوں کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اس کا مین سبب یہ ہوتا ہے کہ تقوی کے چراغ جب بجھ جاتے ہیں تو گناہوں کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ چیزیں زیادہ کر دو، فوج زیادہ کر دو، جگہ جگہ پہ کیمرے لگا دو، اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بجھے ہوئے چراغ کو روشن کرو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے روزہ رکھو تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ اچھا روزے سے تقوی کیسے آتا ہے؟ تو واضح سی بات ہے، عصر کے بعد جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اب یہ بھوک اور پیاس فضولیات میں نہیں ہے، ضروریات میں۔ کمرے میں سوئے ہوئے ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، اسے ڈیڑھ شور ہے، مین دروازہ بند ہے، برآمدے کا دروازہ بند ہے، کمرے کا دروازہ بند ہے، اور کمرے میں جس بیڈ پہ سویا ہے اسے آدھے فٹ کے فاصلے پہ فریج پڑی ہے، پیاس شدید ہے، پانی پڑا ہے، بھوک شدید ہے، پھل پڑے، دیکھنے والا کوئی نہیں، تو پیتا کیوں نہیں، کھاتا کیوں نہیں؟ شاور لے رہا ہے تو اپنے ہونٹ کیوں بھینچ لیتا ہے، کلی کرتا ہے۔ ایک قطرہ اگر کلی کے اندر کلی کرتے ہوئے جب اگر غرارہ کر لے تو کتنا دور ہے زبان اور پانی والی نالی کا، کتنا فاصلہ ہے؟ دنیا کی کون سی خارجی طاقت ہے جو کلی کرنے والے کے منہ کے اندر کے پانی کو دیکھ سکے کہ کوئی قطرہ غذا کی نالی میں گیا یا نہیں گیا؟ ناممکنات میں ہے، لیکن تقوی ہے۔ اب اس کے آدھے فاصلے فٹ کے فاصلے پہ فریج پڑی ہے جس میں ساری چیزیں پڑی ہیں، تو کھاتا کیوں نہیں، پیتا کیوں نہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ بولو جی، بولو جی۔ اب تکلف کے ساتھ بھی کسی اور کا وجود نہیں ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے گناہ کو چھوڑنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ نماز تقوی پیدا نہیں کر سکتی، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں کر سکتی، جہاد نہیں کر سکتا۔ یہ تقوی کو تقویت دے سکتے ہیں، تقوی کو سنبھال سکتے ہیں، تقوی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور کسی آدمی نے کہا دماغ بادام جو ہے دماغ تیز کرتا ہے، کہنے کہ پٹھان ذہین کیوں نہیں ہوتے؟ کہنے کہ وہ تیز کرتا ہے، پیدا نہیں کرتا۔ وہ پاگل تھا کہ تیز کرنا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے۔ تو دماغ بادام کا کام دماغ کو تیز کرنا ہے، جہاں ہو ہی نہ ہو پیدا تو نہیں کر سکتا۔ تو حج تقوی کو تقویت دیتا ہے، زکوٰۃ تقوی کو تقویت دیتی ہے، ذکر تقوی کو تقویت دیتا ہے۔ ان عبادات کے بس کا روگ نہیں ہے تقوی کو پیدا کرنا، یہ ان کی انسلٹ نہیں ہے، ان کی توہین نہیں ہے۔ ہر عبادات کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، ایک دائرہ کار ہے، دائرہ عمل ہے، اس میں رکھا جائے تو ٹھیک نظر آتی ہے۔ تو عصر کے بعد نہیں پانی پیتے، چائے نہیں پیتے، حالانکہ شدید طلب ہے۔ اور کبھی کبھی گرمیوں کے موسم ہوتے ہیں، جون جولائی کے 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، آدمی مشقت کرتا ہے لیکن پیتا نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کیوں نہیں پیتے کہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلسل 29 دن کی مشق ہے، تو کاش 29 دن کے بعد یہ مشق کھانے پینے سے ہٹ کر فریج سے نکل کر دکان پہ چلی جائے،
جس کا تقوی بند کمرے سے فریج سے نکل کر دکان پہ چلا گیا، کھیت کھلیان میں چلا گیا، دفتر میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا، اس تقوی سے امید ہے کہ قیامت والے دن نیکی کے ترازو میں چلا جائے گا۔ اور جس کا تقوی دکان تک نہیں گیا، شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی، ریند کے ریند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جس کا تقوی 1 کلومیٹر فاصلہ طے نہیں کر سکا، یعنی گھر سے 29 دن کا تقوی، طویل مشقت ہے، تھکا دینے والا کام ہے، 29 دن کی میڈیکیشن کی، دوائیاں لیں روزے کی، اور تقوی 1 کلومیٹر طے نہیں کر سکا، تخیلات پہ دستک نہیں دے سکا، خیال کی آوارگی، آنکھوں کی آوارگی، زبان کی آوارگی، کان کی آوارگی، بگ ٹوٹ اعضا، مدر پدر آزاد اعضا، جو جس کا تقوی ان کو لگام نہیں دے سکا، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ میرا تقوی قیامت والے دن نیکی کے ترازو میں چلا جائے گا، تو خود فریبی ہے۔ ترازو تو بہت دور ہے، کہاں قائم ہوگا، کیسے پہنچے گا، اس کا تو آدھے کلومیٹر تک نہیں پہنچ سکا، اور اب تو موبائل، ہاتھ والے موبائل پہ نہیں پہنچ سکا۔ تو رمضان کا روزہ اس کا پہلا کام ہے تقوی پیدا کرنا۔ جس کو تقوی مل گیا، اس کو دونوں جہانوں کے مسائل کے حل کی ماسٹر کی مل گئی، کیونکہ پریشانیوں کا سبب گناہ ہے۔ قرآن کی ڈائیگنوز یہ کیا کہ پریشانیوں کا سبب گناہ ہے، اس کا سبب جو ہے وہ زہر بیٹے کی نافرمانی میں، اولاد کی نافرمانی میں، بیوی کی بغاوت میں، وجود کی بیماریوں میں، یہ ظاہر ہونے کی جگہ سبب نہیں ہے، سبب گناہ ہے۔ تو جس کو تقوی مل گیا، گویا اس کو حیات نو مل گئی، گناہوں کے آگے سپیڈ بریکر آ گیا، گوشت پوشت کی گاڑی کو بریک مل گئی۔ دنیا کی کوئی خارجی طاقت گناہوں سے روکنے کے لیے مؤثر ترین بریک نہیں ہے۔ جن یورپ کے ممالک کے ہم دیتے ہیں مثالیں، وہاں 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے کیمرے خراب ہو جائیں تو ریکارڈ گناہ ہوں گے۔ ان کے لاشعور میں یہ احساس دیا گیا کہ تمہیں کیمرہ دیا گیا، اور اسلام یہ احساس دیتا ہے کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، تم 3 سرگوشیاں کرتے ہو، چوتھا اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ ولا خمسہ الا هو سادسهم، تم 5 سرگوشیاں کرتے ہو، چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، آدمی کہا چلو 3 تک آتا تو 2 1 کی بات تو نہیں کی، تو قرآن نے اس ختم، ولا ادنی من ذلک، اس سے نیچے آ جاؤ، 2 سے نیچے آ جاؤ، ولا اکثر، اور 6 سے اوپر چلے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرہ، تو اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، کسی آدمی کے سب سے بحران کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کے انسانوں کو آنکھیں دینے والے کی آنکھ سے خوف ختم ہو جائے۔ پوری کائنات کے انسانوں کو دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ کہ اللہ نے، تو اللہ کتنا دیکھنے والا ہے؟ تو کبھی اللہ کے دیکھنے سے گناہ چھوڑا؟ انسان کے گناہ وہاں سے جنم لیتے ہیں جہاں انسانی احتیاطی تدابیر پہنچ ہی نہیں سکتی، ناممکنات میں اللہ دیکھتا ہے۔ تو روزہ یہ احساس پیدا کرتا ہے، آپ سوئمنگ پول میں، آپ شاور لے رہے ہیں، آپ نہر میں نہا رہے ہیں، منہ کو بند کیا ہوا ہے، کیوں؟ قطرہ نہ چلا جائے۔ تو دنیا کا کون سا آڈیو ویڈیو سسٹم ہے جو اس آدمی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے کہ کیا یہ غسل کرتے ہوئے، شاور لیتے ہوئے، سوئمنگ کرتے ہوئے، نہر میں تیراکی کرتے ہوئے پانی تو نہیں پی رہا؟ تو 20 موقع ایسے آتے ہیں جہاں آدمی ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مشق ہے مسلسل، طویل، تھکا دینے والی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ تقوی کیا میری نماز میں آیا، سجدے میں آیا، معاملات میں آیا، رویوں میں آیا، بولنے میں آیا، سوچنے میں آیا۔ اگر تقوی تھوڑا سا پھیل کے آگے بھی چلا گیا تو مبارکباد دو، ورنہ اپنی تعزیت کرو کہ لاش ہو چکے، ڈیڈ باڈی کو انجیکشن لگاؤ، مساج کرو، کونسلنگ کرو، دوائی دو، اور تفن پھیلتا ہے۔ اللہ کے احکام روزے کے روپ میں 29 دن رکھا، اور تقوی آنکھوں تک نہیں ہے، معاملات میں نہیں ہے، وہی دیرینہ بیماری جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو روزے کا پہلا مقصد جو چند دن کے بعد رکھیں گے ہم، میں اور آپ اللہ کے فضل سے، اس کا یہ ہے کہ تقوی۔ تو ہر آن ہر گھڑی شام کی افطاری کے وقت اپنا بے لاگ محاسبہ کریں، بے رحم احتساب کریں، اپنے آپ کی عدالت لگیں اور کہیں تقوی آنکھوں میں آیا؟ تقوی بولتا ہے۔ اور دوسرا روزے کا ہدف یہ ہے کہ صائم بنے۔ روزہ رکھنے کا دوسرا ہدف جو شریعت چاہتی ہے کہ ہمیں، یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں خدا نہ خواستہ، میں حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے ہاتھ ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، یعنی لوگوں کے بھرے ہوئے ہاتھ استعمال کرنے کے بعد خالی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ روزہ رکھوا کر اللہ سے لے کے 1 مہینے کی بجٹ کم ہے، بجلی کم استعمال کریں، غذا کم استعمال، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے روزے کا کہ صائم بنے۔ صائم ایک عربی کا لفظ ہے،
اب اس کو میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اگلے دنوں میں آنے والے روزے سے پہلے ہمارے ہاں ہدف ہو جائے کہ یہ روزے جیسی روز جو سال کے بعد آتی ہے منفرد عبادت ہے، اس سے اللہ چاہتا کیا تو صائم بنے۔ عرب جنگجو مزاج لوگ تھے، لڑنا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان کی سرشت میں تھا لڑنا۔ ان کی شاعری دیکھیں، ان کے ناول دیکھیں، ان کے افسانے دیکھیں، اس میں لڑائی ہے۔ عربوں کو دو چیزیں بڑی محبوب تھیں، ایک شاعر، ایک گھوڑا۔ یہ ان کے ثقافتی پس منظر میں محبوب تھا۔ شاعر اس لیے کہ شاعر کا کلام آگ لگا دیتا ہے، بزدل لوگوں کو طاقتور بناتا ہے۔ کسی قبیلے کی طاقت کا اندازہ اس کے شعراء کی تعداد سے ہوتا تھا عربوں میں۔ ہمارے ہاں متنبی ہے، ہمارے ہاں امرؤ القیس ہے، ہمارے ہاں یہ ہے وہ۔ شاعر کا کام ہے کوئلے کو انگارہ بنانا، راکھ کو آگ بنا دینا، کلام کو آگ لگا دیتا ہے۔ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، شاعر اپنے کلام سے ان کو بجلیاں گرا دیتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں آگ لگ جائے تو پھر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے سب سے مفید F-16 یا بحری بیڑا وہ گھوڑے کی پیٹھ تھی۔ گھوڑا مل گیا، اس نے جنگجو مزاج بنایا شاعر نے، اور جنگ کے قابل پیٹھ فراہم کی گھوڑے نے۔ اگر کوئی حاملہ گھوڑی بچھڑا دیتی تو خوش ہوتے۔ ہر پیدا ہونے والا گھوڑا جنگ کے قابل نہیں ہوتا، اس کو ایک طویل تھکا دینے والی ریاضت کے بعد جنگ کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تھکا دینے والا کام ہے۔ جب گھوڑا پیدا ہوتا ہے یعنی بچھڑا پیدا ہوتا تو پھر وہ کچھ لوگ تھے ٹپیکل، جن کے حوالے اس بچھڑے کو کیا جاتا تھا ڈے 1 سے کہ آپ لے جاؤ اور اس کے جنگ کے قابل بناؤ۔ پھر وہ ایک تھکا دینے والے مرحلے سے گزرتا۔ جنگ گرمی میں شروع ہو سکتی ہے، جنگ کا تو کوئی پتہ نہیں، تو وہ دھوپ میں اس لے جانے والے گھوڑے کو بھگاتا۔ جنگ یک بستہ راتوں میں شروع ہو سکتی ہے، تو ٹھنڈی راتوں میں اس گھوڑے کو بھگاتا۔ اس میں لیکن جب گھوڑے کو بھگا رہا ہے تو اس کے انگ سے پسینے پہ نکل رہا ہے، اور جو سکھا رہا ہے وہ بھی اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ اگر گھوڑے کو سردی لگ رہی ہے تو جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اس کو بھی سردی لگ رہی ہے۔ جنگ کے دنوں میں دانہ دن کا چارہ نہیں ملتا تو بھوکا بھگاتا۔ جنگ وادی میں شروع ہو سکتی ہے، جنگ پہاڑوں میں شروع ہو سکتی ہے۔ تو ہر ممکن مرحلہ جو جنگ کے دنوں میں استعمال آ سکتا ہے، ان سے مصنوعی طور پر طویل ریاضت کے ذریعے وہ گھوڑے کو گزارتا۔ پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، سینے صحرا میں بھاگتا، ہری بھری وادی میں گزرتا۔ اچھا، جن اوزار سے واسطہ پڑتا تھا، یہ تلوار ہے، یہ تیر ہے، یہ خنجر ہے، یہ فلاں، وہ دکھاتا۔ جنگل کے جانور سامنے آ سکتے ہیں، خون کے فوارے نکلتے، چھینٹے نکلتے، یہ سارے بھوکا پیاسا، گرمی سردی، پہاڑ وادی، تھکن، جو گھوڑا ان سارے مراحل سے گزر جاتا تو وہ لے کے آ کے کہتا، جب یہ گھوڑا سارے مراحل سے گزر جاتا، جو ممکنہ جنگ میں پیش آ سکتے تھے امکان بھر، وہ سارے آلات دیکھتا، سارے موسم دیکھتا، سارے خطے دیکھتا، سارے لوگ دیکھتا، سارے اوزار دیکھتا، پھر وہ آ کے کہتا مبارک ہو آپ کا گھوڑا صائم بن گیا۔ یعنی اب یہ جنگ میں قابل اعتماد گھوڑا ہے، اس کو دھوپ پہ بھگاؤ، چھاؤں میں بھگاؤ، گرمی میں بھگاؤ، سردی میں بھگاؤ، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اور یہ کئی گھوڑوں کے بعد ایک گھوڑا تھا جو ان مرحلوں سے گزرتا، کمانڈو قسم کا گھوڑا۔ ورنہ کئی گھوڑے بھوک پہ رہ جاتے، کئی دھوپ پہ رہ جاتے، کئی پہاڑوں پہ رہ جاتے، کئی صحرا میں رہ جاتے، کئی وادیوں میں رہ جاتے، کئی چیخ و پکار میں رہ جاتے، کئی مسلسل تھکن میں رہ جاتے۔ لیکن کئی گھوڑوں کی تھکا دینے والی ریاضت کے بعد کوئی ایک آدھ گھوڑا نکلتا جو صائم ہوتا تھا، تو کسی قبیلے کی طاقت کا اعتبار اس کے صائم سے ہوتا تھا کہ اس کے پاس صائم کتنے، اس کے ہوائی بیسز پر F-16 کتنے، یعنی اس دور کی میں ایک اگر تشبیہ لوں تو روزے کا دوسرا ہدف ہے کتب علیکم الصیام، کہ صوم رکھ کر صائم بنو، جہاد زندگانی کے قابل بنو۔ عورت نظر آئے تو میں نے تو روزے میں ریاضت کر کے اپنی بیوی کے اوپر سیکس کی نگاہ ڈالنا منع ہے۔ شراب نظر آئے، جھوٹ نظر آئے، جوا نظر آئے، رشوت نظر آئے تو میں نے تو روزے کے عالم میں حلال چھوڑا ہوا ہے۔ کوئی اور نظر آئے تو میں نے روزے کے عالم میں پانی چھوڑا ہوا ہے۔ تو روزے کے عالم میں ضروریات چھوڑی ہوئی ہیں، حلال چھوڑا ہوا ہے، تو جو یہ مشقت گزرتا ہے اس کے لیے حرام چھوڑنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ تو جہاد زندگانی کے قابل بنانا کہ رشوت ہے، عورت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو تم ضروری فضولیات کی باتیں کرتے ہو، میں نے رمضان میں ضروریات چھوڑی ہیں۔ تم دوسرے کے ماں بہن کی بات کرتے ہو، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا ہے۔ تم زنا کی بات کرتے ہو، میں نے نکاح کو چھوڑا ہے۔ تو روزہ ایک تھکا دینے والا مرحلہ ہے، کبھی روزے گرمی میں آتے ہیں، کبھی سردیوں میں، کبھی لمبے آتے ہیں، کبھی چھوٹے، کبھی بھوک، کبھی پیاس۔ اس لیے روزہ واحد عبادت ہے جس کی اجازت دے کر پھر رکھنے کی ترغیب دی گئی۔ شریعت کا مجموعی مزاج یہ ہے کہ جس عبادت کی رخصت دے دے پھر کبھی نہیں کہتے کرو،
پورے مجموعہ حدیث میں آپ پڑھیں کہ سفر کی نماز میں قصر ہے، کہیں بھی اشارتاً نہیں کہا گیا کہ اگر تم ریسٹ لیس نہیں ہو تو پوری پڑھ لیا کرو۔ شریعت کے مزاج میں ہے کہ معذور جہاد پہ نہ جائے، وہ جو کرولنگ نہیں کر سکتا، بازو نہیں ہے، کہیں نہیں کہا گیا کہ اگر جہاد میں چلے جاؤ تو بات بہتر ہے۔ شریعت میں کہا گیا جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ ہے، وہ زکوٰۃ نہ دے۔ تو کہیں قرآن و حدیث میں اشارہ بھی نہیں ملتا کہ کہیں جگہ کہہ دیا اگر دے دو تو اچھا ہے، لیکن یہ اسلوب صرف روزے کے عالم میں ہے کہ اگر تم سفر میں تو نہ رکھو تو ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے ان تصوموا خیر لکم، رکھ لو تو بات بڑی ہے۔ یہ مزاج دیکھ لیں اس کا، یعنی پورے جو نظام عبادات کا ایک سکیچ بنایا گیا اس سے ہٹ کے روزے کا ڈیل کیا جاتا ہے۔ ان تصوموا خیر لکم، یہ جو میں نے کہا نہ رکھو یہ تمہارے لیے کہا ہے، ورنہ مجھ سے پوچھو تو میری منشا یہ ہے کہ رکھ لو تو بات بڑی ہے۔ اس لیے کہ جہاد زندگانی کی جو جان تھکن تربیت ہے وہ روزے کا حصہ ہے۔ تو روزے کا دوسرا ہدف ہے کہ صائم بنو۔ تو ہر روزے کی افطاری کے وقت اپنی طبیعت میں چیک کریں، بے مہر ہو کر، بے رحم نکال کر کہ کیا میرے اندر کوئی صائم پنا آیا۔ تیسرا روزے کا ہدف ہے ایثار پسند۔ دنیا کی کوئی لغت ایسی نہیں ہے جس میں غریب کی غربت کی صحیح نقشہ کشی ہو سکے۔ غریبوں کی بستی آہوں کی بستی ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی لغت، کوئی شاعری ایسی نہیں ہے جب بچے باپ شام کو آتا ہے چولہے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ باپ بیٹا جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس کیفیت کو واضح کرنے کے لیے دنیا کی کسی لغت میں لفظ ہی نہیں ہے۔ غریبوں پہ کیا گزرتی ہے جب شوہر بیوی کی دوائی نہیں لا سکتا، بیٹا ماں کی دوائی نہیں لا سکتا، باپ بیٹے کو سکول نہیں بھیج سکتا، گھر کی فیس نہیں دے سکتا۔ یہ وہ جو غربت کا پیس دینے والا نظم ہے یہ کبھی واضح ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ہاں روزہ اس کا ہلکا سا عکس پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مواسات کا مہینہ، خیر خائی کا مہینہ۔ عصر کے وقت لمبے دنوں میں جو تھکن اترتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پڑوس میں غریب رہتے ہیں، صبح شام گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، باپ بیٹا لڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں شاید جنم جنم کی بدتمیز ہیں۔ رمضان کے دنوں میں عصر کے بعد جب وہ بچہ گھر کا جو روزہ نہیں رکھتا اور دسترخوان پہ آ کے بیٹھتا ہے، ہماری آنکھیں کس انداز سے اس کا استقبال کرتی ہیں۔ کون سی قیامت آ گیا، کھانا تو پڑا، بیوی کہہ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانا وافر پڑا ہے کہ نہیں، اس کو اٹھاؤ۔ عصر کے بعد اگر بیوی بچے کو ڈیمانڈ کر دیں تو طبیعت پہ کیا فشار خون بڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ غریب پڑوسی بد تہذیب نہیں ہیں، غربت نے ان کو بد تہذیب بنا دیا۔ تو اگر رمضان کے روزے اپنے غریب خالہ، غریب پھپھو، غریب چچا، غریب ماموں کے احساس پیدا نہیں کرتا تو نظر ثانی کی ضرورت ہے، یہ روزہ ہٹ نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو قیمتی لباس پہننے پر قادر ہو، اللہ نے سرمایہ دیا، پھر اپنے غریب لوگوں کے احساس کی خاطر قیمتی لباس نہ پہنے تو اللہ قیامت والے دن خود اس کو لباس پہنائیں گے۔ کیوں نہیں پہنا؟ اس لیے کہتے ہیں کسی غریب بیوہ کو ملنے کے لیے جاؤ، بھابھی ہے، خالہ زاد بہن ہے، پھپھو زاد، میاں بیوی جاؤ تو سادہ لباس پہن کے جاؤ جو ان کے لباس سے کم قیمت ہو۔ غریب رشتہ داروں کے پاس جانو تو بن ٹھن کے نہ جاؤ کہ وہاں جائیں واپس آئیں تو ان کے بچوں کے سینوں میں قبرستان بنا کے آ جائیں، ماما ہمیں یہ گھڑی لے کے دیتی ہے، ہمیں یہ، ان کے گھروں میں غریب بن کے جاؤ، ان کے لباس سے لباس کم قیمت ہو۔ تو رمضان کا تیسرا ہدف روزے کا یہ ہے کہ مواسات کا مہینہ ہے کہ اس میں غریبوں کی غربت کا احساس ہوتا ہے۔ غربت بھی اپنے پاس ہے اور بھوک ننگ بھی، کیسے کہیں کہ اس نے عطا کچھ نہیں کیا، چپ چاپ گھر کے صحن میں فاقے بچھا دیے، کیسے کہیں کہ اس نے عطا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ جو معاشرے میں ناہمواریاں ہوتی ہیں، اس ناہمواریوں کا ہلکا سا ادراک روزہ پیدا کرتا ہے، بشرطے کہ روزہ ہٹ ہو جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی صورت سے وہ فوائد نہیں ہوتے جو حقیقت سے فوائد ہوتے ہیں۔ آپ ایک نوٹ کا فوٹو کھینچ لیں، اس سے ایک ٹافی نہیں آئے گی۔ اصل نوٹ لے کے چلے جائیں تو پیکٹ لے کے آ جائیں۔ کار کی تصویر لے لیں، 1 انچ سفر نہیں ہوگا اصل کار۔ اس طرح جس طرح مادی چیزوں کی صورت اور حقیقت ہوتی ہے، روحانی اعمال کی بھی صورت اور حقیقت ہوتی ہے۔ تو روزے کی صورت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، حج کی صورت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، نماز کی صورت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ قرب قیامت میں لوگوں کے پاس اعمال کی صورتیں ہوں گی، حقیقتیں نہیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، قرب قیامت میں پیسہ مطلوب ہوگا، یہ مقصود نہیں ہوگا کہ کیسے آیا۔ ایک صحابی نے تابعی سے کہا تمہارے دور میں جو گناہ میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے دور میں اس گناہ کی سوچ پر بھی کب کبھی آ جاتی تھی کہ یہ ہم کر سکتے ہیں۔
خیر القرون کرنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اس میں یہ تھا بہترین مہینہ کیوں تھا، دور کیوں تھا؟ یہ نہیں کہ اس دور میں سڑکیں تھیں، پکے مکان تھے، دوائیاں تھیں، اس دور کے لوگ نکھرے ہوئے تھے۔ جن گناہوں کا عملی وجود تابعین کے دور میں ہوا، صحابی کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں تخیل میں بھی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اب صحابی اور تابعی کا تو دیواریں ملی ہوئی ہیں، 110 ہجری تک صحابی رہا ہے، 108 ہجری تک کم ہوئے، 108 ہجری تک تو لوگوں کو صحابی بننے کا موقع مل گیا۔ تو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم تابعین کے دور کو تو آمنہ کے لال نے اچھے دور کہا۔ اس کے متعلق صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دور میں جو برائیاں دھڑلے سے ہوتی ہیں، ہمارے دور میں تخیل میں بھی نہیں ہوتی تھی، یعنی اتنا پاک پوتر دور تھا۔ اور اگر اس دور کو دیکھ لیتے تو کہتے کم از کم مسلمان نہیں ہو، باقی جو کچھ ہو۔ ہمارے دور کو صحابہ دیکھ لیتے تو کہ یہ کم از کم مسلمان نہیں ہو، باقی جو کچھ ہو۔ اپنے لیے کوئی اور ٹائٹل پسند کر لو، تمہارے اوپر لفظ مسلمان فٹ نہیں آتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بدترین گناہ یہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، بدترین گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو یہ فن ہے، ذریعہ معاش ہے، کوئی خطبہ مکمل نہیں ہوتا، کوئی گفتگو مکمل نہیں ہوتی جس میں جھوٹی باتیں نہ سنائی جائیں۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی اور مفروضے کی باتیں کرے۔ تمہارے تو ممبر و محراب اس سے آلودہ ہیں، لطیفے بیان کرنا جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے مذاق میں جھوٹ الاؤ نہیں، مذاق میں کسی کی طرف آلہ قتل الاؤ نہیں۔ ایک آدمی چھری اٹھا کے کہتا ہے میں مار دوں گا، تو گویا قتل کے پہلے زینے پہ چڑھ گیا۔ وہ جو قتل کے حوالے سے خوف تھا، مذاق کے آلے نے وہ خوف کچھ کم کر دیا۔ ود دی پیسج آف ٹائم پھر وہ کسی وقت آئے گا اصل ہٹ بھی کر دے گا۔ حضرت عمر کے دور میں قتل ہوا غلام، 5 آدمیوں نے قتل کیا، حضرت عمر نے 5 کو پھانسی لگا دیا۔ لوگوں نے کہا 5، آپ فرمائے پورے اہل ثنا شریک ہوتے میں سب کو پھانسی لگا دیتا۔ حدیث میں آتا ہے پوری کائنات کے لوگ قاتل کا ساتھ دیں، اللہ پوری کائنات کے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ غلام کو سازش کے تحت قتل کرنے والے 5 یا 7 آدمی تھے، حضرت عمر نے سب کو پھانسی لگوا دیا۔ تو کسی نے تعجب سے کہا کہ سب کو لگا دیا؟ کہنے کہ پورے اہل ثنا شریک ہوتے میں سب کو پھانسی لگا دیتا۔ انسانی جان کی حرمت ہے، جان کی قیمت صرف مسلمان کی نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی اتنی قیمت ہے۔ ایک تابعی نے قتل کر دیا ایک یہودی کو جو سرنگی بجا رہا تھا، کسی مسلم معاشرے میں گانا وانا بجا رہا تھا، تو اس کو قید کر دیا۔ اس نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ مہربانی کرو، وہ ایک یہودی تھا اور مسلمان معاشرے میں فحاشی پھیلا رہا تھا، میں نے قتل کیا۔ تو اس سے متاثر ہو کر اس سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس کو رہا کر دیا۔ حضرت عثمان نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو پھانسی لگا دیا۔ عملاً سپرنٹینڈنٹ جیل پھانسی لگا دیا گیا کہ تم نے کیوں چھوڑا؟ جان کی حفاظت مسلمان کا حق نہیں، ہر انسان کا حق ہے۔ یعنی زندہ رہنا صرف مسلمان کا حق نہیں، ہر انسان کا حق ہے۔ قرآن مجید میں سخت ترین سزائیں جو دی گئی ہیں قاتل کو دی گئی ہیں، یعنی قاتل کے متعلق یہ کہا گیا وہ مسلمان ہو لیکن خالدین فیہا، ہمیشہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جو عصبیت کا نعرہ بلند کرے اور مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ پھر میں کہتا ہوں جو عصبیت کا نعرہ بلند کرے، عصبیت کا داعی ہو، عصبیت کی دعوت دے اور عصبیت پہ رہے اور مر جائے تو جنازہ تو پڑ جائے گا، لیکن اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ صحابی نے پوچھا عصبیت کیا ہے؟ آپ فرمایا اس بنیاد پر کسی کا ساتھ دینا کہ میرے قبیلے کا ہے، یہ جانتے ہو کہ غلط ہے، یہ چور ہے، یہ قاتل ہے، یہ شرابی ہے، یہ دھوکہ باز ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن ہے میری برادری کا، میں کیا کروں، ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اللہ رسول کا ساتھ نہیں دے رہا، قرآن و حدیث کے لاریب و اصولوں کا ساتھ نہیں دے رہا۔ جس کا قتل ہوا جانتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ حق پہ ہے، وہ سچ اس کے ساتھ، لیکن کیا کریں برادری کا مسئلہ ہے، یہ نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ دار ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ یہ نبوت کی بنیادوں کے بالکل مقابل نئی بنیادیں دے رہا ہے۔ اس کو نماز نے، روزے نے، حج نے، زکوٰۃ نے اتنی اہمیت اور غیر، میرے مسلک کا آدمی ہے، میری جماعت کا آدمی ہے، میرے گروہ کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میری سیاسی جماعت کا آدمی ہے، کیا کریں ساتھ دینا پڑتا ہے۔ یار ہے غلطی پہ غلطی پہ کہ مبارک ہو تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جانے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ جو پیرامیٹر نبوت نے طے کیے تم نے اس کے مقابلے میں نئے طے کیے، تمہاری نماز کو کیا کریں۔
مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفن نہ کر۔ تو روزے کا پہلا ہدف یہ ہے کہ متقی بنو۔ متقی ایسے ہی ہے جیسے لوہے کی گاڑی کی بریک، اگر بریک نہیں ہے تو یہ جوان ہے تو ظالم ہے، بوڑھا ہے تو ظالم ہے۔ پہلی صدی میں ہر گوشت پوشت کے انسان کی بریکیں تھیں، اس لیے مجال ہے کہ کوئی ٹکراؤ ہو، کوئی تصادم ہو۔ غلطی ہو گئی تو پھر جب تک غلطی کی سزا خود نہیں چاہیے۔ ایک خاتون آئی کہ اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہو گئی، جو عورت کی عصمت کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ فرمایا چلو چلو، حدیث میں آتا ہے کہ حدود کے نفاذ میں کنجوس بنو، میکسیمم ریلیکس کرو کہ اگر غلطی سے تم نے کسی کو چھوڑ دیا اور وہ مستحق تھا تو کوئی نہیں، پھر پکڑ میں آ جائے گا، اور اگر غلطی سے کسی کا بازو کاٹ دیا اور وہ مستحق نہیں تھا تو بازو کیسے لگے گا؟ یعنی حد کے نفاذ کرنے میں کنجوس بنو، سخی نہ بنو، یہ اتنے کاٹتے جاؤ، چھوڑ دو۔ وہ کچھ عرصے کے بعد پھر آئے کہ اللہ کے نبی میں ثبوت رکھتی ہوں، یا اس نے اشارہ کیا پیٹ کی طرف، آپ نے کہا چلو چلو چلو، یعنی اس کا اقرار خود کر رہی تھی۔ ہم تو یہ نا کہ جس پہ الزام لگاتے ہیں وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو قابو کر کے اقرار پہ لا رہے ہوتے ہیں۔ جب فرقے تقسیم ہوتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو جہنمی بنانے کا شوق غالب ہوتا ہے، اور جب دین کی بات ہوتی ہے تو کافروں کو مسلمان بنانے کا شوق غالب ہوتا ہے۔ فرقہ واریت کے دور میں کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح دلائل سے، کتابوں سے، حوالوں سے اس کو مشرک، اس کو کافر، اس کو کریں۔ یہ فرقہ واریت کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے ایسا نہیں کیا، تو یہ کہتا ہے میری چاہت ہے تم ایسا کرو تاکہ دوزخی بنو۔ یہ ہے فرقہ واریت کے دور کی غلاظت کی سوچیں کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کا شوق۔ پھر وہ جب تیسری دفعہ آئی تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مائز اسلمی کی طرح میرے ساتھ معاملہ تو نہیں کر رہے کہ یعنی مائز اسلمی ثابت ہے جیسے غلط، تو یہ تقویٰ آتا ہے، روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر تقویٰ آ گیا تو نماز کے اندر تقویٰ بولے گا۔ نماز لیٹمس پیپر ہے متقی کا، سجدے بتاتے ہیں کہ تقویٰ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ میرے اندر تقویٰ ہے یا نہیں تو اپنے نمازوں کے رکوع سجود اس کے لیے لیٹمس پیپر ہیں، گواہی ہیں۔ نماز اگر دھلی ہوئی ہے تو تقویٰ ہے، اس کی آنکھیں بولیں گی۔ متقی کی آنکھیں اور ہوتی ہیں، متقی کا چلنا اور ہوتا ہے، متقی کا بولنا اور ہوتا ہے، متقی کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ یونس بن عبید نے بیٹے کو کہا کہ حج کے دن ہے، بزنس کر رہے ہو تو یہ تھان جو ہے اس میں ریجیکشن ہے، اس تھان کی قیمت کم لینا۔ وہ جب تھان بیچے تو اس کی قیمت بھی اتنی لے لی، پیسے لے کے آیا تو نے کہا کیا کیا؟ کہنے کہ وہ تھان بھی اسی بھاؤ بک گیا تھا۔ کہنے کہ اپنی آخرت برباد کی، ان کی دنیا برباد کی، تو ناکام تاجر ہے۔ یعنی 50 روپے کی چیز تھی تو تم نے 100 میں بیچ دی، تو 150 اور لے لیتا، اپنی آخرت برباد کی اس کی۔ یہ متقی کی سوچ ہوتی ہے۔ غیر متقی اس کو کہتا ہے بیوقوف بنا دیا، پلو بنا دیا، جانگلی بنا دیا۔ اسے پتہ نہیں کہ خلق مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور کنبے کا سربراہ پوری طرح نمٹنے پہ پورا قادر ہے۔ بیٹی کی شادی کی، 30 لاکھ لگایا، چوتھے دن طلاق ہو کے گھر میں آ گئی۔ بولو بھائی کتنے لوگوں کا دھوکہ 4 دن کے اندر پورا ہو گیا، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا روزہ صائم بناتا ہے۔ جہاد زندگانی کے حوالے سے جتنے مختلف محاذات پہ حملے ہوتے ہیں، روزہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، میں نے حلال چھوڑا ہے، میں نے جائز چھوڑا ہے، میں نے ضروریات چھوڑی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے 2 کام کرو۔ ایک تو رزق حرام کے راستے بند کرنے کی مشق کرو، کیونکہ رزق حرام کے ساتھ سحری افطاری کا فائدہ کوئی نہیں بجز بھوکا پیاس رہنے کے۔ فقہاء نے لکھا ہے ایک آدمی کا سورس آف انکم ہے ہی حرام، وہ کیسے حلال کرے؟ تو وہ کسی کو رمضان کے دنوں کے لیے قرض لے، فقہاء نے لکھا ہے، کیونکہ حلال کی سحری، حرام کی سحری بجز دن بھر کی طویل مشقت کے علاوہ کچھ دے گی نہیں۔ اور دوسرا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے موبائل کو منیمائز کیا جائے۔ دنیا بھر کی خرافات کبھی کس دور میں اتنی اکٹھی نہیں ہوئی جتنا اینڈرائڈ سیٹ میں نیٹ کے بعد موبائل کے اندر ہر آدمی کے ہاتھ پہ آ گیا، اور 1.5 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک پورا انٹرٹینمنٹ کا سامان موبائل کے روپ میں موجود ہے۔ اس سے کوشش کی جائے کہ ابھی منیمائز کیا جائے، کم کیا جائے، کیونکہ یہ آنکھوں کو انجر کرتا ہے، کان کو، زبان کو انجر کرتا ہے، دماغ کو، سوچوں کو انجر کرتا ہے، رویوں کو، خیالات کو انجر، تو انگ زخمی کرتا ہے موبائل۔ اس کو ابھی سے کوشش کی جائے۔